ایک مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبریں بھی آ رہی تھیں اور کچھ پتا چلا پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا ایسا فیصلہ کیا جا رہا ہے یا اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ مدت اسمبلی 30 ڈیز پہلے تحلیل کر دی جائے اگر سب اس پہ ایگری ہوں، کیونکہ اس سے کہتے ہیں 30 دن اور مزید مل جائیں گے الیکشن کیمپین کے لیے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایسی کوئی بات جسٹن براہ راست تو زیر غور نہیں ہے، لیکن اگر اسمبلی وقت سے پہلے اس لیے تحلیل کی جائے کہ آپ کو 30 دن کی مہلت مزید ملے کیمپین کے لیے، وہ پھر 30 دن پہلے اگر آپ ڈیزالو کریں گے تو مطلب تو وہی ہوا، یعنی جس دن آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی الٹیمیٹلی اس کے 90 دن کے بعد انتخابات، اور اگر آپ نے مدت پوری کی تو 30 دن وہ بھی ظاہر ہے آپ ہی کے پاس ہے، اس میں کمپین بھی ہو سکتی ہے، اور 60 دن اور تو پھر بھی 90 دن بنتے ہیں. ایسی کوئی تجویز جو ہے وہ سنجیدگی سے زیر غور نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ صرف چمگوئیاں ہی ہیں جو دائیں بائیں میں بھی سن رہا ہوں، لیکن گورنمنٹ کے حلقوں میں ایسی کوئی بات کوئی سنجیدہ ایسی سوچ نہیں ہے. ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. اچھا طارق یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے، پہلے تو چلیں یہ بتا دیں کہ ابھی الیکشن کیمپین آپ کو لگتا ہے ایک طرح سے شروع ہو گئی ہے، جلسے شروع ہو گئے ہیں. پتہ ہے پی ایم ایل این کو تو شاید سنجیدگی سے موقع نہیں ملا، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو حکومت میں ہے، کیونکہ آبویسلی گورننس آف دا ڈے ان کو سنبھالنی ہے. لیکن آپ کی کیمپین مریم نواز صاحبہ چلاتی رہی ہیں، چلا بھی رہی ہیں، کوشش بھی کر رہی ہیں پوری طریقے سے. لیکن ایک کمی ہے آپ لوگوں کی پارٹی میں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اب بتائیے گا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کل جو یہ پاس ہوا ہے بل، اس سے صرف ان کو اور شاید جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوگا، اور آنے والے انتخابات کے لیے یہی دونوں جو ہیں انہی کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے یہ بل منظور کیا گیا ہے 5 سال کی پابندی کا. دیکھیے یہ بالکل ایسی بات ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل خاص طور پہ 2 شخصیات کے لیے منظور کیا گیا ہے کہ میں اگر یا کوئی بھی شخص اگر حکومت میں ہو اور وہ کوئی ایسا راستہ جو اس کے گھر کو آ رہا ہو اسے بہتر بنا رہا ہو یا بنوا رہا ہو تو سمجھا یہ جائے گا شاید یہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، لیکن اس سے پورا علاقہ گزرتا ہے، اس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے قوانین تھے جو منسوخ کیے گئے کہ وہ مخصوص شخصیت کے لیے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کے آئین میں یہ بات درج نہیں ہے نااہلی کی مدت کیسی ہے، تو بہرحال آپ نے اس کو اس ایشو کو اپنے ریزالو تو کرنا تھا، اور آج نہیں تو کل اس میں ریزالو ہونا تھا. اور یہ اچھا ہے کہ اس میں کلیئرٹی آ گئی ہے، کیونکہ اس میں بالکل آپ یہ کہیں کہ ابہام تھا اور یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ جب بھی کسی کو نااہل کیا جائے گا تو وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا. اب اس سے اگر میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوتا ہے، جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوتا ہے، تو اور بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے پرسن اسپیسیفک لا بنایا گیا ہے. اچھا لیکن طارق فضل چودھری صاحب آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ 2017-18 میں ایک چلتی حکومت 2/3 اکثریت، پھر پاناما لیکس، پھر اس کے بعد JIT، پھر اس کے بعد ایک 2/3 میجورٹی سے الیکٹڈ پرائم منسٹر گھر گئے، شاید خاقان عباسی آ گئے، انہوں نے ٹینیور پورا کیا. ان کو نہ صرف سیاست سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی ان کو یہ کہا گیا کہ وہ سیاسی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے اور پارٹی کو بھی لیڈ نہیں کر سکتے. تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس لا کے بعد یہ سب جو راہ ہموار ہو گئی ہے، تو جو بھی لوگ ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، جہانگیر ترین صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، وہ ملک واپس آئیں گے. چلیے بتا دیں اس کے بعد نواز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے آنے والے الیکشنز میں خود کمپیٹ کریں گے، آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لیڈ بھی کریں گے پارٹی کی سیاست کو واپس؟ بہت پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اگلے الیکشن سے بہت پہلے پاکستان میں ہوں گے. ہمارے یہ بیانات تسلسل سے آپ کو ماضی میں ملیں گے کہ وہ انشاءاللہ الیکشن کمپین کو لیڈ بھی کریں گے، اور بالکل عین ممکن ہے کہ وہ 4تھی دفعہ ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوں. آگے بھی 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہنے کا اعزاز جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو ہی آتا ہے. لیکن طارق اب وہ حالات نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ووٹ بینک جو ہے وہ بڑی بری طرح سے ڈسٹرب ہے. آپ اس وقت چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ لوگ کتنے ہی اچھے فیصلے کیوں نہ کر لیں، آپ کتنا ہی یہ بات بتا دیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں، ہم یہ کریں. دیکھیں ایک تو IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو پانا، اس کے علاوہ 2 بلین کی رقم جو باقی ممالک سے آنی ہے جو نہیں آ رہی وہ اس وجہ سے ہی رکی ہوئی ہے، UAE سے بھی رکی ہوئی ہے اور سعودی عربیہ سے بھی رکی ہوئی ہے کہ وہ IMF سے شرائط ہیں. پھر آپ کے سوئس پلیجز بھی نہیں آ رہے جو تھے، وہ بھی IMF سے وہ بھی ان کو بھی IMF سے جوڑا گیا کہ جی IMF کے پروگرام میں چلے جائیں. پھر ڈار صاحب کا یہ کہنا کہ کچھ جیو پولیٹکس
पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी पैदा की जा रही है कि मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट करे, हमें मजबूर किया जाए, हम होंगे नहीं लेकिन हमें किया जाए और फिर हम IMF से बात करें, तो फिर मुझे आपको लगता है कि आप इलेक्शंस में जीत सकते हैं या जीतने की कोई सिचुएशन क्रिएट होगी? तो पीपल्स पार्टी भी अपने आप को इससे अलग कर रही है, बजट से भी और इन तमाम मामलात से। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे पहले इसकी बात करूंगा, वो PDM का हिस्सा या कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन वो एक अलग सियासी जमात है और इलेक्शन जो है वो ऐन मुमकिन है, बल्कि गुमान गालिब है कि वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जमातें लड़ेंगी, तो लिहाजा उसने हुकूमत में भी रहना है और कोई थोड़ी थोड़ी सियासत भी पीपल्स पार्टी ने करनी है और वो ये कर रहे हैं। ठीक। बाकी जो अवामी मकबूलियत है इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम करेंगे। चैलेंजेस क्या हैं, उन चैलेंजेस के अंदर रह के हमने किस तरह काम किया, इतना मुश्किल था इसको डिलीवर करना, ये बातें भी अवाम जानते हैं। और इमरान खान साहब जो तीसरी एक आप ये कहें कि पार्टी है, उसकी कारकर्दगी भी वो भी अवाम के सामने है, जिस तरह उन्होंने वो तो ठीक है 9 मई के बाद देखें जो भी वाकयात हुए उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, मामलात कहां से कहां पहुंच गए, एक अरूज से जवाल की सिचुएशन है, लेकिन वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जी मकबूलियत तो आप मुझे माइनस भी कर दें तो मकबूलियत तो मेरी पार्टी की है, मेरी है, ये तो वोट डिसाइड करेगा ना। तो अब तहरीके इंसाफ तो मौजूद है, मतलब आपको लगता है कि आप उसका वोट तोड़ सकेंगे इन हालात में? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या जिस तरह पकड़ धक्कर हो रही है, जो भी हो रहा है, मैं इस डिबेट में नहीं जा रही सही या गलत, मुझे पता है कि ये बिल्कुल 9 मई के बाद अनटॉलरेबल सिचुएशन थी, एक इनटॉलरेबल सिचुएशन थी ये पाकिस्तान के लिए, जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान की ये रेड लाइन थी जो दिफाई तनसीबात में हमले किया सब कुछ। लेकिन पॉपुलैरिटी का ग्राफ कभी भी हुकूमत के पास नहीं होता, क्योंकि वो जब भी इलेक्शन में जाते हैं मुश्किल वक्त गुजार के जाते हैं, तो इससे तो अपोजिशन को फायदा है और उनको ज्यादा फायदा है। देखिए जैस्मीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत में रहना बिल्कुल पाकिस्तान के मौजूदा हालात में बहुत बड़ा चैलेंज है और हमेशा से एक चैलेंज रहा है, लेकिन ये चैलेंज इस वक्त बहुत बड़ा है और अवाम की जो तवक्कुआत है वो पूरी ना करना या वो पूरी नहीं अगर हो रही और अवाम जो है वो परेशान है, उसका इम्पैक्ट जाहिर है आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर बराह रास्त आता है। लेकिन देखना ये है कि आपके मद्दे मुकाबिल जमातें जो हैं वो क्या है और वो कितनी मकबूलियत रखते हैं। इमरान खान साहब का 9 मई के बाद के जो वाक़यात का आपने जिक्र किया, वो पूरी कौम जान चुकी है कि उनकी जमात का एजेंडा क्या है, करना क्या चाहते हैं। 4 साल में सिवाय गालियां देने के और सिवाय दूसरों पे बातें जुमले कसने के, उनकी कारकर्दगी भी जो है वो सामने है आवाम के। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बेहतरीन डिलीवर करने वाली टीम मुस्लिम लीग नून के साथ है। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, मियां नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज साहब हों, उनकी क्रेडिट में पाकिस्तान के तमाम बड़े मंसूबे, पाकिस्तान का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो हमारे क्रेडिट में है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन होता है तो उसमें हम जीतेंगे अल्लाह के फजल। तेज हवाएं, समंदरी तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।